السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جگنو میرے تعاقب میں کی سیکنڈ ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں جگنو میرے تعاقب میں کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ رات تک وہ وقفے وقفے سے ان کے سیکرٹری کا نمبر ملاتی رہی۔ سیکرٹری تھا یا کوئی وزیر اعظم جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے 45 بار نمبر ٹرائی کیا تھا، بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ ہاسٹل کی لابی میں ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ نیچے ہاسٹل کا لان تھا جہاں اس وقت کچھ لڑکیاں جا بجا بیٹھی فون پہ باتیں کر رہی تھیں۔ ایک آخری بار اس نے ہمت مجتمع کی اور کال ملائی۔ گھنٹیاں جا رہی تھیں، 1 2 3 4 اور پھر یکدم السلام علیکم کی آواز ابھری۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ اپنی بوکھلاہٹ روک کے اس نے تیزی سے کہا، کون بات کر رہی ہیں؟ پیشہ ورانہ انداز میں وہ پوچھنے لگا، آپ سر احتشام الدین خٹک کے سیکرٹری بات کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً اس کا حوالہ پوچھا۔ جی جی، مجھے احتشام سر سے ملاقات کرنی تھی، ان سے کچھ ضروری کام ہے۔ آپ کون؟ میں گل۔ کہتے کہتے وہ ٹھہر گئی، کچھ سوچا، پھر گہری سانس لی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ گل لالہ ان سے ملنا چاہتی ہے، کلیم اللہ کے کیس کے سلسلے میں۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ اس نے ابرو سکیڑے۔ گل لالہ۔ ٹھیک ہے مادام، ان سے بات کر کے آپ کی ملاقات ارینج کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اس نے ممنونیت سے کہا اور فون بند کر کے ایک سکون کا سانس لیا۔ صد شکر 46ویں کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ رہ رہ کے ریسپشنسٹ پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کہیں غلط نمبر تو نہیں دے دیا۔ اپنے مزاج میں وہ کہیں سے بھی سنجیدہ نہیں لگی تھی، مگر خیر، اس کا کام ہو گیا۔ اب وہ جلد ان سے مل کر اپنے بابا کے بارے میں سب جان جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگی۔ آج موسم ابر آلود تھا، بوندا باندی ہو رہی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے عالی شان گھر سے باہر نکلے تو گارڈ نے تیزی سے چھتری ان پر تان لی۔ وہ فون میں جھکے قدم گاڑی کی طرف چل پڑے۔ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے، بالوں کو جل سے جمائے وہ ینگ جج تھے۔ ان کا لمبا قد اور متناسب جسامت ان کی متانت میں خاطر خواہ اضافہ کر رہا تھا۔ گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئے۔ سر فون میں ہی جھکا ہوا تھا۔ سیکرٹری ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیب تھا جس پر وہ سٹائلس سے کچھ لکھ رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر الرٹ سا ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو عابد؟ فون ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خلوص سے گویا ہوئے۔ سر میں اچھا ہوں سر، وہ مسکرایا۔ میں آپ کو آپ کا شیڈیول بتا دیتا ہوں۔ وہ سٹائلس سے اسکرین کو اوپر کر کے ایک نیا صفحہ لوڈ کرتے ہوئے بولا۔ اس صفحے میں ترتیب سے کچھ فقرے لکھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اب وہ گارڈز کے پروٹوکول میں سڑک پر چل رہے تھے۔ آپ کی پہلی سماعت جوڈیشنل کمیٹی کے ساتھ 10 بجے ہے۔ عالم زیب قتل کیس کی، سبیل جان زیادتی اور قتل کیس کی سماعت 2 بجے ہے۔ شام 5 بجے آپ کو میڈم صوبیہ بیوی کو میکے لینے جانا ہے۔ رات 8 بجے آپ کے دوست نے کیس جیتنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے۔ آپ مدعو ہیں۔ وہ رٹو طوطے کی طرح بول کر خاموش ہو گیا۔ اوکے، شکریہ۔ وہ دوبارہ فون اٹھا کے اس میں جھک گئے۔ باہر بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ایک نم دھندلاہٹ سی شیشوں پر پھیل گئی تھی۔ وہ سیٹ سے پشت لگائے ہوئے تھے۔ سیکرٹری نے گلا کھنکارا۔ ایک اور بات سر، کل گل لالہ نام کی لڑکی کا فون آیا تھا۔ وہ آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ کیس میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں سر، یہ کوئی نیا کیس ہے۔ پھر اسے بتا دو کہ میں جج ہوں، وکیل نہیں۔ بے رخی سے کہتے ہوئے انہوں نے پہلو بدلا۔ سیکرٹری نے سر کو خم دیا۔ وہ کچھ لمحے فون میں لگے رہے، پھر یکدم انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سیکرٹری فون میں لگا، شاید اسے کال کر رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ ٹھٹک گئے۔ نام کیا بتایا تم نے لڑکی کا؟ گل لالہ۔ گل، انہوں نے کچھ سوچا۔ کس کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی وہ؟ سر، کوئی کلیم اللہ کا کیس تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کے قدموں تلے بارودی سرنگ پھٹی۔ وہ کئی لہجوں تک سیکرٹری کو دیکھتے رہے، پھر تیزی سے آگے ہوئے۔ کب فون کیا تھا اس نے؟ کل رات کو۔ بلاؤ اسے، مجھے ملنا ہے اس سے، وہ بے چینی سے بولے تھے۔ سر مگر ابھی تو ممکن نہیں، آپ کا سارا دن انگیجڈ ہے۔ کچھ دیر میں آپ کے پہلے کیس کی سماعت ہے، جوڈیشنل کمیٹی یعنی 2-3 اور ججوں کے ساتھ مل کر۔
کے ساتھ، کیا میں وہ کینسل کر دوں؟ سیکرٹری نے عاجزی سے پوچھا تو وہ ٹھٹک گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے بھول گئے کہ وہ دوست نہیں جج ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے جج۔ ان کی سماعتوں کے دن اور وقت مقرر تھے، وہ اس وقت سے 1 انچ نیچے یا اوپر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی کہ آج نہیں گئے تو کوئی قباحت نہیں، وہ عدالت تھی۔ ہر سماعت مہینوں بعد اپنی تاریخ پہ ہوتی تھی۔ وہ کسی سماعت کو سننے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اسے شام میں گھر بلاؤ، میں گھر میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ شام میں آپ کو آپ کے دوست کی پارٹی؟ تم سیکرٹری ہو یا میرے باپ؟ جب میں ملنا چاہتا ہوں تو تم کیوں بار بار مداخلت کر رہی ہو؟ وہ اتنے تیزی سے گرائے کہ عابد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ڈرائیور نے بے ساختہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج پہلی بار اس کا باس غصے میں لگ رہا تھا۔ سوری سر، شرمندگی سے پہلو بدلتے ہوئے اسے سر جھکا دیا۔ اسے شام میں اپنے گھر دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ انہوں نے برہمی سے کہا۔ جی سر۔ عابد نے سر کو تابیداری سے خم لیا۔ انہوں نے کالر کا بٹن کھول کر گہری سانس لی۔ گلے لالا اپنے باپ کا کیس کھلوانا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کا کیس تو اس کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس تو کچھ اور تھا۔ پھر وہ لڑکی باپ کے کیس کی بات کیوں کر رہی تھی؟ گل تو اس وقت 7 سال سوچتے سوچتے وہ تھم گئے۔ 7 + 16، وہ اب 7 کی نہیں 23 سال کی تھی۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ چترال سے پشاور محض اس لیے آئی تھی؟ انہوں نے پیشانی سہلائی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ اس معاملے پر اب تعمر کوئی بات نہیں کرنے آئے گا۔ کلیم مرا تو مرا، اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر وہ گلے لالا کو کیسے بھول گئے تھے؟ وہ لڑکی جس کی باتیں اس کا دوست کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا، وہ لڑکی اب بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی کہ باپ کے کیس کے بارے میں پشاور تک آ گئی تھی۔ وہ اس سے ضرور ملیں گے۔ ابھی پروفیسر سرمد کی کلاس شروع نہیں ہوئی تھی، لڑکے کلاس روم میں ہلڑ مچا رہے تھے۔ پروفیسر سرمد نے آج پریزنٹیشن لینا تھی۔ جن بچوں کی پریزنٹیشن تھی وہ لیپ ٹاپ کھولے انہماک سے اپنے فکرے دہرا رہے تھے۔ وہ دونوں بیگ کلاس میں رکھ کے خود سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گل اوپر تھی اور امبر نیچے، اس کی گود میں لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ وہ دونوں بدماش لابی کے سرے پر کھڑے تھے۔ اسد دیوار کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر ایک آنکھ سے گل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار پہ تھے۔ اس کے سامنے والی دیوار سے ذیشان اسی لے میں جھانک رہا تھا۔ گل اور امبر سے 40 قدم اور ان سے صرف 20 قدم کے فاصلے پر گل کا کلاس روم تھا۔ چونکہ وہ سیکشن سی سے تھے تو سیکشن سی کی لابی ہی الگ تھی۔ اس راہداری میں طالب علم آ جا رہے تھے۔ گل اور امبر اتنی انہماکی سے لیپ ٹاپ میں گھسی ہوئی تھیں کہ کب وہ بدماش ان کی کلاس میں داخل ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب وہ پہلی قطار میں رکھی کرسی پر پڑے گل کے بیگ پر یلغار بولنے والے تھے۔ کل اسائنمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ ممکن تھا کہ وہ جو بھدی فائل لاتی ہے اس میں اسائنمنٹ موجود ہو۔ تلاشی لینے کی غرض سے اسد نے بیگ کی زپ کھولی۔ کلاس میں موجود لڑکے آپس میں دھینگا مشتی کر رہے تھے جبکہ لڑکیاں سر جھکائے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ کسی کا دھیان ان دونوں کی جانب نہیں تھا۔ اس نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور فائل باہر نکال لی۔ اب وہ فرصت سے کھڑے ہو کر ایک ایک صفحہ پلٹ رہا تھا۔ اس کا اطمینان دیکھ کے ذیشان بوکھلا گیا۔ جلدی کر، کیا کر رہا ہے؟ وہ آ جائے گی، ذیشان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے وہ نہیں آئے گی، وہ تسلی سے کہتے ہوئے انگلی کو تھوک سے نم کرتا صفحے آگے کر رہا تھا۔ ذیشان اس کے کندھے سے جھانک کے فائل کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ منڈی گھما کے دروازے کو بھی دیکھتا۔ کئی صفحے پلٹنے کے بعد بھی اسے اسائنمنٹ نہیں ملی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ کہاں رکھی ہے محترمہ نے؟ ضبط سے کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے اگلا صفحہ پلٹا دھڑام سے کتاب اس کے سر پر آن پڑی۔ تمہاری تو… وہ تلملا کے ایڑیوں کے بل پلٹا اور جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ سامنے گل ماتھے پر بل ڈالے کھڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے فائل پیچھے چھپا لی۔ اسے دیکھ کے ذیشان بجلی سے کسی تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ اس کی فرار کے تمام راستے مفقود ہو گئے۔ وہ تیورا کے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھوں میں ٹھنڈی بے رحمی تھی۔ وہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیگ کی تلاشی لینے کی؟ وہ بری طرح گررائی۔ اس کی گرراہٹ سن کے اسد نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ وہ مجھے اسائنمنٹ چاہیے تھی، اس نے ٹھوڑی سینے سے جوڑتے ہوئے کہا۔ گل کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کھینچ کے کتاب اس کے بازو پہ ماری اور پھر یوں ہی اسد پر کتابوں کے وار شروع ہو گئے۔ وہ بے اختیار خود کو بچاتا پیچھے ہٹنے لگا۔ پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھٹیا انسان، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ کہوں کہ مجھے نہیں دینی کوئی اسائنمنٹ، پھر سے اپنا بے غیرت منہ لے کر آ جاتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ کس ڈھیٹ مٹی سے بنے ہو تم؟ ہاں، مار مار کے اس کا بھرکس نگال چکی تھی۔
پوری کلاس یہ تماشا دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ دروازے میں کھڑے پروفیسر سرمد بھی۔ گل، میں نے ایک دفعہ دیکھنی ہے پلیز، صرف ایک دفعہ۔ وہ اب بھی ڈھیٹوں کی طرح اڑا ہوا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار، دانت پیستی وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ کتاب چھوڑ کر اس نے ہاتھ استعمال کیا، زنانہ ہاتھ کا تیکھا تھپڑ اس کے بازو اور پیٹھ پر آن پڑا تو وہ بوکھلا گیا۔ دیکھیں گل، یہ غلط بات ہے، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ تو تم بھی اٹھاؤ ہاتھ، میں بھی دیکھتی ہوں تم اور کتنا گھٹیا پن دکھا سکتے ہو، وہ تلخی سے کہتی پھر سے اسے مارنے لگی کہ جبھی پروفیسر کی آواز آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ گمبھیر اور گونجتی ہوئی آواز سن کے پوری کلاس اسپرنگ کی طرح اچھل گئی۔ پروفیسر نے بیگ روسٹرم پر رکھا اور تیزی سے دونوں کی طرف آئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مس گل، آپ کیوں مار رہی ہیں اسے؟ کیونکہ یہ… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہاتھ میں پکڑا اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے چونک کے اسکرین دیکھی۔ سیکرٹری نے کال بیک کیا تھا۔ موقع جانے کے خوف سے اس نے اسد پر لعنت بھیجی اور ہڑبڑا کے کلاس سے باہر نکل گئی۔ لابی کی ریلنگ کے قریب آ کے وہ رکی اور اجلت میں کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مس گل لالا، میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے شام میں آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ میں آپ کو ان کے گھر کا ایڈریس دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے۔ اس نے فون کان اور کندھے کے درمیان پکڑ لیا، پھر جلدی سے گریبان میں اٹکا پین نکالا اور ہتھیلی پر نب رکھی۔ بتائیے۔ چند سیکنڈ میں انہوں نے ایڈریس لکھوا کر فون بند کر دیا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ہتھیلی اپنے سامنے کی۔ وہ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور کی لوکیشن تھی، یہ جگہ یہاں سے دور نہیں تھی، وہ ٹیکسی کر کے بآسانی وہاں پہنچ سکتی تھی۔ وہ مسکرا کے واپس کلاس میں آئی تو وہ لنگور جا چکا تھا اور پروفیسر کے سامنے امبر کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر تیزی سے اندر آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ مغرب کا وقت ختم ہو گیا تھا، نیلگوں روشنی چھٹ کر سیاہی میں بدل گئی تھی، باہر بارش بدستور جاری تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار کے سبب اس نے اپنے لیے چھتری بھی نکال لی تھی۔ وہ بڑی ہی نفاست اور تکلف سے تیار ہوئی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر اس نے گہرے نیلے رنگ کی چادر اوڑھی تھی، بالوں کو جوڑے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے چہرے کو کسی بھی میک اپ سے آری رکھا، وہ تھی ہی اتنی پیاری، اسے اپنی خوبصورتی اور زاویے ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ چترال کا حسن اس کے بند بند سے جھلکتا تھا۔ 8 بجے کا وقت ہو رہا تھا جب وہ ہاسٹل سے باہر نکلی۔ مغرب کے بعد لڑکیوں کو ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اگر زیادہ ضروری ہوتا تو انہیں وارڈن سے پرمیشن لیٹر لینا پڑتا تھا، جس میں وہ درج کرتیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ ہیں، فون نمبر اور لوکیشن کھلی رکھنا تھی۔ اس نے سر شام ہی وارڈن سے پرمیشن لیٹر لے لیا تھا۔ سڑک نم پڑی تھی، چاروں طرف جل تھل ایک ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بادل گرج رہے تھے، دور فلک پر بجلیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ اس نے ٹیکسی کو روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ ضعیف العمر پٹھان ٹیکسی ڈرائیور نے اسے متعلقہ مقام کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے جیسے منزل کے قریب ہو رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں نم اور گلا روندھ رہا تھا۔ وہ بار بار تھوک نگل کر حلق تر کر رہی تھی۔ 8:45 ہو رہے تھے جب وہ یونیورسٹی روڈ پہ اپنے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی۔ وہ چھتری کھول کر باہر آئی اور لمبا سا کلچ کندھے سے لٹک رہا تھا۔ ٹیکسی اس طرف رکی تھی جبکہ گھر سامنے تھا۔ وہ 20 قدم دور اس عالی شان گھر کو دیکھ رہی تھی، جس کے باہر اور اندر دونوں طرف چوکیاں تھیں۔ گارڈز اسلحے سے لیس چوکس کھڑے تھے۔ گلی کشادہ تھی، امیر کبیر گھرانوں کے گھر یہاں کا فاصلے فاصلے سے بنے ہوئے تھے۔ سڑک کنارے لگے اسٹریٹ پولز روشن تھے، جن کی نارنجی روشنیوں میں پانی کے گرتے قطرے بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ وہ ہمت مجتمع کر کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ سڑک پار کر کے وہ دوسری سمت آئی تو بارودی گارڈ چہرے پر گیس سجائے اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم مادام، آپ گل لالا ہیں؟ اس نے خشک مگر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی، اس نے سر کو جنبش دی۔ آپ آئیے میرے ساتھ، اس طرف۔ وہ بڑے گیٹ کی بجائے چھوٹے سے گیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کے حکم میں چلتے ہوئے چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے بیرونی دروازے تک سفید روش تھی، جس پر آگے پیچھے 3 گاڑیاں پارک تھیں۔ دائیں طرف لان تھا اور بائیں طرف دیوار۔ لان میں ایک چھوٹا سا شیر کے مجسمے کا فوارہ نصب تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو چھتری بند کر دی اور ایک طرف پڑے بڑے سے امبریلا ہولڈر کے اندر ڈال دی۔ اب وہ گارڈ کے ساتھ چلتی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ گھر پرتعیش تھا، راہداریاں اور دیواریں ستائش سے سجائی گئی تھیں۔ پہلی راہداری کی ساری دیواروں پر جا بجا فریم لگے تھے، جس میں احتشام صاحب کے گھر والوں کی تصویریں تھیں۔ دوسری راہداری کا پہلا دروازہ سٹنگ روم تھا اور بائیں طرف ڈائننگ ہال۔ گھر میں سکوت تھا، کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ الجھی گارڈ کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ گارڈ نے نوب پر ہاتھ رکھا اور اندر داخل ہوا۔
سر، آپ کے مہمان آ گئی ہیں، اس نے آگاہ کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گارڈ نے راستہ چھوڑ کے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیگ کی اسٹریپ کو مضبوطی سے پکڑے لب کو چلتی اندر چلی گئی۔ گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کمرہ اسٹڈی روم تھا۔ سامنے بڑی سی میز پڑی تھی جس کے پیچھے سربراہی نشست تھی۔ اس کے بعد کھڑکی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑے تھے، ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ کریم رنگ کی شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ باہر برستی بارش نظر آ رہی تھی۔ میز کے دائیں طرف بڑا سا صوفہ تھا اور ٹھیک اس کے پیچھے آتش دان تھا جو بجھا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار میں عجیب شکل کے ٹیڑھے میڑھے ریکس لگے ہوئے تھے جن میں موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ میز پر ایک طرف ہتھوڑا اور دوسری طرف ترازو پڑا تھا۔ عجیب سی طلسماتی خاموشی تھی۔ وہ لب کچلتی منتظر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی کھنکتی آواز پر ان کی گردن میں جنبش ہوئی۔ ایسا لگا جیسے اس نے انہیں ایک گہری سوچ سے نکالا ہو۔ وہ دھیرے سے ایڑیوں کے بل پلٹے اور اسے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے لگا جیسے کلیم اللہ کا عکس نظر آیا ہو۔ وہ آنکھیں، وہ ناک اور وہ گول سی ٹھوڑی تو کلیم کی تھی۔ وہ قد اور وہ چہرہ، وہ اپنے باپ پہ گئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ وعلیکم السلام بچے، بیٹھو۔ وہ اپنائیت سے کہتے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گئے جبکہ وہ ادب سے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں گل لالہ ہوں، کلیم اللہ خان کی بیٹی، آپ کے دوست جانتے تو ہوں گے، اس نے تعارف کرایا۔ اس کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ گھائل سے مسکرائے۔ گل نے سر کو تائیدی انداز میں خم دیا۔ میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی کر رہی ہوں۔ میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں چترال لوٹ جاؤں گی۔ میں نے سوچا آپ سے مل لوں، پھر وقت، موقع اور اجازت نہیں ملے گی۔ تم یہاں پڑھتی ہو؟ احتشام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ یہ بابا کی خواہش تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کرنا ہے، سو اس لیے۔ ہاں، یاد پڑتا ہے مجھے، وہ کہا کرتا تھا۔ انہوں نے دکھی سی سانس لی۔ کتنی بار میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو ڈھونڈوں۔ میرے بابا کی کتابوں میں آپ کا نام لکھا تھا۔ ہر بار لاء ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں قصدن آگے بڑھ جاتی تھی۔ مجھے ہمت نہیں تھی آپ سے ملنے کی۔ مجھے بابا کی موت کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ کیسے ہوئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ڈھونڈا اور یہاں چلی آئی۔ تمہیں کلیم کی موت کے بارے میں پتہ کرنا ہے؟ وہ قدرے ٹھٹک گئے۔ جی، تمہیں نہیں پتہ؟ انہوں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سمیت کھائی میں گر گئے تھے، مگر اس میں کتنی سچائی ہے یہ نہیں پتہ، وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ گر گئے تھے یا گرایا گیا تھا؟ جی، کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ تاریخ 16 سال قبل، مقام ایون چترال۔ حویلی کے آگے بنے لان میں اس وقت پہلوانی کا بڑا اکھاڑا ہوتا تھا۔ اس اکھاڑے میں ہر وقت نرم مٹی اور کیچڑ پڑا رہتا تھا۔ اکھاڑے کی چاروں طرف زمین کی سطح پر اینٹوں کی پکی روش تھی۔ ہر صبح پہلوانوں کے آنے سے پہلے ملازم اس پکی روش پر پانی پھینکتے، اکھاڑے میں نئی مٹی ڈالتے جو جلندر کی زمین سے کھدائی کر کے لائی جاتی تھی۔ اس مٹی میں موجود چھوٹے کنکر، گھاس پھوس، فصل کی ڈنڈیوں کو ہاتھوں کی مدد سے ملازم الگ کرتے تھے۔ اس کی چھانٹ پھٹک ایسی ہوتی گویا وہ مٹی نہیں آٹا ہو۔ اس کے بعد اسے اکھاڑے میں ڈالتے تھے اور اوپر سے بھاری لکڑی کے ٹکڑے کو گھسیٹتے تھے تاکہ مٹی مکمل طور پر نرم اور ریشمی ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر ہلکا ہلکا پانی ڈالا جاتا تھا۔ کڑی محنت کے بعد اکھاڑے کی مٹی پاؤڈر کی طرح ہو جاتی تھی۔ پہلوان نیری صبح پہنچ جاتے تھے۔ ادھر سورج نکلا، ادھر پہلوانوں نے سلام سردار کی صدا بلند کی۔ یہ شاہی پہلوان تھے جن کو سردار نے خود پہلوان بنایا تھا۔ کسی زمانے میں سردار کو بھی پہلوانی کا جنون تھا، پھر سر پہ دستار ایسی پڑی کہ سارے شوق ختم ہو گئے۔ چترال کی ذمہ داریوں اور مسائل نے انہیں اپنے میں الجھائے رکھا، مگر انہوں نے اپنے شوق کو جسمانی تسلی بھلے ہی نہیں دی تھی، لیکن وہ حویلی میں اکھاڑا سجا کے روز ان کا مقابلہ دیکھتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ترچمیر کی سفید چوٹی پر سورج کی نارنجی شعاعیں پھیل رہی تھیں۔ کچھ پہلوان اکھاڑے میں ایک دوسرے پر داؤ مارنے میں مصروف تھے، جبکہ کچھ پکی روش پر اپنے ڈھولوں اور پٹھوں کی کسرت کر رہے تھے۔ داجی تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، سفید دستار سر پر سجی ہوئی تھی۔ وہ حسب عادت حقے کی نال تھامے وہ مضر زہر پی رہے تھے۔ ان کی بیوی خورسندہ بیگم ان کے ساتھ موڑے پر براجمان تھیں۔ انہوں نے خالص چترالی لباس زیب تن کیا تھا، سر پہ دلہن کی طرح چادر لی ہوئی تھی۔
माथे पर झूमर लटक रहा था और गर्दन में स्याह चांदनी के लातादाद हार और मालाएं पहनी हुई थीं। उनके हाथों की उंगलियां भी अंगूठियों से भरी हुई थीं। वो जरा तिरछी होकर यूं बैठी थीं कि अखाड़े की तरफ पुश्त थी। वो कहवे की प्याली उठाए धीरे धीरे घूंट भर रही थीं। उनके पीछे दो जनाना और दो मर्दाना मुलाजिम अदब अदब से हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे, जबकि मुलाजमाओं ने घूंघट निकाला हुआ था। दाजी के तख्त के पहलू में एक 7 साल की बच्ची गुलेल से खेल रही थी। वो छोटे छोटे सख्त अखरोटों से सामने मौजूद पहलवान का निशाना ले रही थी, जो मोटी सी लकड़ी उठाए सर के ऊपर से घुमाते हुए पट्टे खींच रहा था। अखाड़े में दाजी का दूसरा बेटा नई मुल्ला भी था। वो घुटनों तक आती पतलून पहने पहलवान से गुत्तम गुत्था था। पहलवान दाव की खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। दाजी बड़े गौर से उनको देख रहे थे। आज कलीम आने वाला है खान जी, फिर क्या सोचा आपने? खरसंदा बेगम ने उनको देखते हुए मुखातिब किया। किस बारे में? वो कदरे चौंके। सरदारी के बारे में खान जी, आपके सारे बेटे जवान हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि आप सरदारी की मुंतकिली के बारे में सोचें, उन्होंने संजीदगी से कहा। सोच तो लिया है मैंने, अब ये सोच रहा हूँ इस फैसले को अमल में कैसे लाऊं। वो हुक्के का धुआं छोड़ते हुए पुरसोच अंदाज में बोले। खरसुंदा ने चाय की प्याली मेज पर रखी और बेताबी से आगे हुई। क्या फैसला किया है खान जी? खरसुंदा, हमारे 4 बेटे हैं। यूसुफ तो सरदारी के लिए अहल नहीं। मुजाहिद छोटा है। रहे नईम और कलीम, तो मैं दोनों में से एक का इंतखाब करते हुए थोड़ा डर रहा हूँ। नईम भी अच्छी खेती बाड़ी जानता है, पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार है। चित्राल के कबाइल उसकी हिकमत अमलियों को पसंद करते हैं, जबकि कलीम एक पढ़ा लिखा और ज़हीन इंसान है। उसके पास नए तजुर्बे और निकोर तरीके हैं। ऊपर से उसका मीठा लहजा और नरम खो। चित्राल के कबीले उसके इखलाक से बदरजहा मुतासिर हैं और उसकी हुब्बुल वतनी को दी गई तरजीहात की भी दिल से इज्जत करते हैं। कलीम भले ही उम्र में छोटा है, लेकिन दोनों भाइयों में बला की बराबरी है। दोनों किसी से कम नहीं। इसलिए मैं बहुत उलझन का शिकार हूँ, वो फिक्रमंदी से बोले। नई मुल्ला अखाड़े में पहलवानों को दोनों शाने चित कर रहा था। उसके पास मसल पावर थी। वो अपने मजबूत पट्ठों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चाल चलते और मुकाबिल को गिराकर बेबस कर देते। खान जी, सरदारी के लिए आपको दोनों को कड़ा इम्तिहान देना होगा, जैसा कि सरदारी का असूल है। इन दोनों में से जो इस इम्तिहान को पास करेगा, आप सरदार उसे चुन लीजिएगा। हरसुंदा बेगम ने अपने तय मशवरा दिया। इसी लम्हे 7 साल की उस बच्ची ने अखरोट को छोड़ा तो वो गोली की तरह सरसराता हुआ पहलवान की पीठ में जा खुबा। एक गर्वनाक चीख उसके मुंह से निकली। हाथ में मौजूद लकड़ी कदमों में जा गिरी और वो हाथ पीठ पर पुश्त पर ले जाकर कमर मसलने लगा। वो जल्दी से तख्त के नीचे हो गई। पहलवान तिल मिला के पलटा और इधर उधर देखने लगा। इम्तिहान तो सरदारी का असूल है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि दोनों का इम्तिहान किस चीज़ पर लूँ, जब दोनों ही हर चीज़ में अपनी मिसाल आप हैं। उनकी पेशानी पर गहरी फिक्र के आसार थे। दोनों भले ही हर चीज़ में माहिर हों, मगर खान जी, हमें उनकी काबिलियत हर चीज़ में नहीं चाहिए। हमें वो देखना है जो एक सरदार में होता है। उन्होंने प्याली वापस उठाते हुए कहा। मसलन उन्होंने अबरू सुकेड़े। रोब, फैसला साजी, संजीदगी, रहनुमाई, तहम्मुल और बुर्दबारी। उन्होंने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा और हुक्का गड़गड़ाने लगे। इसी असना में बच्ची ने तख्त के नीचे सीने के बल बैठ के गुलेल से पहलवान का दोबारा निशाना लिया, जो झुक कर अब लकड़ी उठा रहा था। उसने अब की बार उसकी मुंडी का निशाना बांधा। उसकी स्याह रंग की गर्दन से पसीना फिसल फिसल कर कमर पर बह रहा था, जिससे उसे कराहियत आ रही थी। अब तो वो कराहियत खत्म करके ही दम लेगी। कुछ देर गुजरी थी कि हवेली का गेट खुला और एक गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। सबकी निगाहें बेख्तियार उस तरफ उठी। गाड़ी का अगला दरवाजा खुला और एक सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट वाला आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में फाइल थी। वो लॉन में सजे अखाड़े को देख के मुस्कुराया। हवेली के अंदर जाने की बजाय वो सीधा अखाड़े की तरफ आ गया। हरसुंदा बेगम चाय की प्याली मेज पर रखते हुए खड़ी हो गई। मेरा बच्चा आ गया। उन्होंने बाहें खोलकर उसका इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराता हुआ उनके गले जा लगा। खरसुंदा की आवाज़ पर अखाड़े में मौजूद नई मुल्ला एक लम्हे के लिए ठिठक गया, मगर फिर सर झटक कर वापस पहलवानों के साथ जोर आजमाई करने लगा। आ गया मनहूस। वो पीछे हुआ, माँ का दायां हाथ उठाया, चूमा और आंखों से लगाने के बाद नरमी से छोड़ दिया। कैसी हैं आप मोरजान? मैं अच्छा है, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुरा के कहता वो बाप की तरफ पलटा। सलाम दाजी। वो उनके आगे पूरा झुक गया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसके कंधे पर थपकी दी। वो पीछे हुआ। दफतन उसकी नज़र पैरों में मौजूद हुक्के तक गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। दाजी, मना किया था ना
میں نے کہ آئندہ آپ حقہ نہیں پئیں گے؟ انہوں نے دبی دبی برہمی سے انہیں دیکھا۔ سردار ہوں، جان دے سکتا ہوں، مگر حقہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ ڈٹائی سے بولے۔ پھر اسے جتانے کے لیے ایک لمبا کش لیا اور ہوا میں دھواں تحلیل کر دیا، مگر دھواں باہر آنے کی بجائے ان کے سینے میں دب گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ لمبے کش نے پھیپھڑوں کو چیر دیا تھا، منہ پر ہاتھ رکھ کے سینے کے بل جھٹکے کھا رہے تھے۔ خرسندہ اور کلیم انہیں بھنا کے دیکھ رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ان کی کھانسی رک گئی اور وہ معتدل ہو گئے۔ کلیم نے ان کا حقہ اٹھایا اور ملازم کو پکڑایا۔ اسے لے جاؤ اور دوبارہ ان کے سامنے مت لانا۔ اگر تم نے ایسی جرت کی تو میں تمہارے گھٹنے توڑ دوں گا۔ ملازم کو کڑی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ باپ کی طرف تیورا کے مڑا۔ بابا جان، آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں نا کہ آپ کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے؟ کیوں کرتے ہیں اپنے ساتھ ایسا ظلم؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ سردار ہیں؟ آپ کو اپنی صحت کی پرواہ کرنی ہے، اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ زہر نگل کر آپ کی روح کو کون سا سکون ملتا ہے؟ بتائیں مجھے، وہ برہمی سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا تم وکالت کو خیر بات کہہ کے آئے ہو۔ انہوں نے ڈوبتی ابھرتی سانسوں کے درمیان اس پر ٹونٹ کیا۔ چھوڑ آیا ہوں میں وکالت، فکر نہ کریں، صرف اپنی صحت کو دیکھیں۔ کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی؟ وہ بری طرح ناراض ہو رہا تھا۔ مور جان، آپ بھی خیال نہیں رکھتی ان کا۔ مجھے بھی یہی جواب دیتے ہیں جو تم کو دیا ہے۔ خرسندہ بیگم نے گلو خلاصی کی۔ بچی نے غلیل کو پیچھے کیا، نچلے لب کا کونا کاٹا اور چھناکے سے اخروٹ چھوڑ دیا۔ وہ اب کی بار بھی سرسراتا ہوا پہلوان کی گدی میں جا لگا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے کو جھکا، اخروٹ ٹھک کی آواز سے روش پر گر گیا۔ بچی نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کھلکھلانے لگی۔ پہلوان اب کی بار تاؤ کھا گیا۔ اس نے لکڑی نیچے پٹکی اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ تخت پہ بچھے پوش کے کنارے اتنے لمبے لمبے تھے کہ اس کے گرد ایک چکور کمرہ بن گیا تھا۔ یہاں سے وہ کیا کوئی بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بابا جان، یہ زہر ہے جسے آپ آبائی فخر اور غرور سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے کینسر جیسا خطرناک مرض بناتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی مشکل سے سانس لیتے ہیں آپ، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا شوق اور نشہ نہیں چھوڑ رہے۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ ذرا دھیمے لہجے میں بات کرو، میں سردار ہوں، انہوں نے جتایا۔ مسٹر سردار، آپ پہلے میرے باپ ہیں، سمجھے آپ؟ سپاٹ لہجے میں ان کو باور کرانے کے بعد انہوں نے میز سے پانی کا گلاس لیا، انہیں چند گھونٹ پلائے، پھر گاؤ تکیے پر انہیں لٹا دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ قدرے پرسکون ہو گئے تھے۔ اب میں آ گیا ہوں، آئندہ آپ نے اس زہر کو ہاتھ لگایا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اس نے میز پر گلاس رکھ دیا۔ اچھا تم بیٹھو، غصہ مت کرو، میں تمہارے لیے چائے نکالتا ہوں۔ میں تمہارے لیے چائے نکالتا ہے، خرسندہ بیگم نے بیٹے کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ میں غصہ نہیں کر رہا مور جان، میں ان کے لیے پریشان ہوں، یہ بات جو نہیں سنتے، تشویش سے کہتے ہوئے باپ کے ساتھ پائنتی پر بیٹھ گئے۔ سرور خان نے ناک چڑھا کر سر جھٹکا۔ پریشان؟ اچھا چلو، آئندہ نہیں پیئیں گے۔ تم بتاؤ، سفر کیسا رہا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ وہ کیتلی سے پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں مور جان، سب ٹھیک رہا۔ اس نے چائے کی پیالی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ پشاور کا موسم کیسا تھا؟ یہاں تو ہر وقت بارش ہوتا رہتا ہے۔ اچھا تھا وہاں کا بھی، برسات کی وجہ سے زیادہ گرمی نہیں تھی۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ پہلوان تاحال بچی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اکھاڑے میں موجود نئی ملا نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی آیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اکھاڑے سے باہر نہیں نکلا۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا اس بھائی کا استقبال کرنے کا۔ اچھا کیا تم آ گیا، بہت کمزور ہو گیا ہے، شکل بھی زرد ہو گئی ہے۔ میں یہاں اپنے ہاتھوں سے کھانے بنا بنا کر کھلاؤں گی نا تو ٹھیک ہو جاؤ گے، خرسندہ مامتا سے کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ کلیم نے چائے کے چند گھونٹ بھرے اور سرور خان کو دیکھا جو دلچسپی سے اکھاڑے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر 20 قدم دور اس میدان کو دیکھا جہاں مٹی ہی مٹی کا طوفان اڑایا جا رہا تھا۔ پہلوان پورے انہماک سے دوسرے کو پچھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے چائے کی پیالی رکھی۔ میں چلتا ہوں، جا کے کپڑے بدل لیتا ہوں، شام ہونے والی ہے۔ مینے بھی یاد کر رہی ہوگی۔ مینے تو ادھر ہی تھی ابھی، خرسندہ بیگم نے انکشاف کیا، پھر گردن گھما گھما کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ مینے، مینے، دادی کی آواز سن کے وہ جو تخت کے نیچے چھپی ہوئی تھی، پیٹھ کے بل کھسکی، پوش کا کونا اٹھایا، آگے کلیم کی دونوں ٹانگیں تھیں۔ سیاہ بوٹ اور سیاہ پتلون دیکھ کے سٹ پٹا گئی۔ بابا آ گئے تھے؟ اس نے پیٹھ کے بل خود کو گھسیٹ کے کلیم کی ٹانگوں کے عین درمیان سے نکالا۔ کلیم نے بری طرح چونک کے نیچے دیکھا، وہ سر نکالے انہیں شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ مین نے کلیم اس کی حرکت پہ غش کھا کے رہ گیا، ہاتھ نیچے کر کے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اوپر کھینچا۔ وہ پھسلتی ہوئی جھٹکا کھا کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نیچے کیا کر رہی تھی؟ میری باتیں سن رہی تھی؟ نہیں،
वो सर को दाएं बाएं हिलाने लगी। फिर दादी ने घुरका। उसने मासूमियत से बाजू आगे किए। बाएं हाथ का चल्लू अखरोटों से भरा था, जबकि दाएं हाथ में गुलेल थी। दोनों चीजों को देख के उनके माथे पर बल पड़े। फिर से तुमने लड़कों वाली चीजें उठाई हैं, कम अकल लड़की। उन्होंने तिल मिलाकर उसके हाथों से दोनों चीजें ले लीं। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाएं कि लड़कों की चीजों के साथ मत खेला करो। तुम्हें एक बात समझ में आती है या नहीं? नहीं, वो रुखाई से बोली। नहीं, अब आ जाएगी। उन्होंने उसकी दोनों चीजें पूरी कुवत से पीछे फेंक दी, जो सीधा उसी पहलवान के कदमों में जा गिरी। पहलवान ने झुककर अपने कदमों को देखा, जहां गुलेल और अखरोट आ गिरे थे। मीने ने बुरा समूह बनाकर बाप को देखा। कलीमुल्ला ने गहरी सांस ली और उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारी दादी हैं, सब्र करो। वो उसके बाल सहलाते हुए उर्दू में बोले। सरवर खान का ध्यान नहीं था, वो अखाड़े को ही देखे जा रहे थे। शायद अब इस ध्यान में वो अपने नशे हुक्के को भूल रहे थे। पहलवान ने गुलेल उठाई और अखरोट चुने। अब वो देख रहा था कि ये हथियार किसके हैं। बुद्धू कहीं का। आपकी माँ बुरी हैं, वो मुंह बना के तनफ्फुर से बोली। उन्होंने उसे पीछे करके तंबीही नजरों से देखा। वो तुम्हारी दादी हैं, तुम्हें हमेशा उनकी इज्जत करनी है और अदब से पेश आना है, समझी? वो हमेशा मुझे टोक देती हैं, कुछ मजे का करने ही नहीं देती। वो भिन्न आ रही थी। तो आपको किसने कहा है कि उनके सामने ये मजे मजे वाले काम करें? हाँ, उन्होंने उसके फूले हुए गाल पर हाथ रखा। अगर आपको गुलेल चलानी ही है तो खेतों में, पिछले लॉन में या फिर खाई के सिरे पर चलाएं। दादी के सामने चलाएंगी तो वो इसी तरह टोकेंगी। मगर क्यों? गुलेल चला सकती हूं ना मैं। वो बुरी तरह खफा थी। जरूर चलाओ, मगर दादी, दादा और ताया के सामने नहीं। ठीक है मेरा बच्चा? वो उसे समझा रहे थे। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अच्छा चलो, हम अंदर चलते हैं। शाम हो गई है, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, हम वो देखते हैं। उन्होंने उसे हल्का सा गुदगुदाते हुए गोद में उठा लिया था। वो हंसने लगी। बाप की गोद में वो बेहद बुरी लग रही थी। 7 साल की उम्र में उसका कद अच्छा खासा लंबा हो गया था। कलीमुल्ला उसे गोद उठाता तो वो उसकी उसकी टांगे उनके घुटनों पे लगती थीं। खरसुंदा और यूसुफ उन्हें टोकते थे, मगर वो बेटी को सरांखों पे बिठाने से बाज नहीं आते थे। बाप की गर्दन के गिर्द बाजू हमायल करके उसने उनके कंधे पर सर रख दिया। जो ही वो पहलवान के सामने से गुजरे, उसने हाथ बढ़ा के झटके से उससे गुलेल उचक लिए और तपाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखा। पहलवान हाथों को देखता रह गया। लड़की थी या बिजली, जाने किस जुबान में कटर पटर करते हैं बाप बेटी। उनके जाने के बाद खरसुंदा बेगम ने नाक से मक्खी झुलाई। अगर इस दुनिया में नालायकी, बदमाशी, कामचोरी, लड़ाई और निकम्मेपन पे ऑस्कर मिलता तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो इब्तिहाज खान, तुम हर साल ये अवार्ड जीत कर आते। सहन में यूसुफ ताया बहुत गुस्से में अपने बेटे को घुरक रहे थे। वो हाथ पहलू में गिराए गर्दन झुका के मुजरिमों की तरह खड़ा था। उसके साथ नई मुल्ला का बेटा गाजान कुर्सी पर विराजमान था। वो मजे से उसकी बेइज्जती एंजॉय कर रहा था। मगर बाबा, मैंने पूरी कोशिश की थी, वो बुरा समूह बनाकर बोला। कहाँ है तुम्हारी कोशिश? हवेली के किस ताक में रखी है तुमने वो कोशिश? निकाल कर लाओ, दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बेटे की कोशिश कैसी दिखती है। वो कोशिश है बाबा जान, आपकी बहू थोड़े ही। वो होंठ बसूर के बोला तो वो तेवरा के पलटे। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। इब्तिहाज ने हरसुंदा बेगम की तरफ देखा, जो तख्त पर बैठी चाय पी रही थी। दादी जान, आपका बेटा ऊंचा सुनने लगा लगा है, इनके कानों का इलाज कराएं। क्या कहा तुमने? यूसुफ खान बुरी तरह तेवराया। देख लें, फिर पूछ रहे हैं क्या कहा? मुझे तो सीरियस मसला लगता है। कोई जरासीम वरासीम तो नहीं घुस गया कानों में? वो काफी फिक्रमंदी से बोला। अगले ही लम्हे यूसुफ खान ने एक जोरदार डंडा उसकी टांगों पर रसीद किया। उसने कर्ब से मुंह में हवा पकड़ ली। उफ, उफ। समीना बेगम, इब्तिहाज की माँ, राहदारी में खड़ी थी, अपने बेटे को बेदर्दी से पिटता हुआ देख रही थी। मुस्फिरा नई मुल्ला की बीवी उनके शाने खौफजदा खड़ी थी। कलीम की बीवी अलबत्ता किचन में थी। गुले लाला गाजान की कुर्सी के पीछे खड़ी, हाथ में लिया शीशर चित्राली बिस्किट खा रही थी। पूरी हवेली की खवातीन लाबियों में कोनों खुदरों से झांक 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 के सहन में देख रही थी। इब्तिहाज और गाजान दोनों कजन थे। जहाँ गाजान बेइंतहा पढ़ता था, वहाँ इब्तिहाज किताब को देख के रास्ता अलग कर लेता था। गाजान को स्कूल, किताबों और तंदुरुस्त सरगर्मियां करने का शौक था, जबकि इब्तिहाज को कड़ी धूप में एवन के बागात में घुसकर चिड़िया मारने, दीगर कबीले के लड़कों को धमकाने, डराने, मारने और हरासा करने के अलावा किसी चीज का इश्तियाक नहीं था। वो सारा दिन या तो एवन में मारा मारा फिरता या फिर खाई के सिरे पर जाकर बंदूक से फायरिंग करता।
یوسف خان سرور خان کے بڑے بیٹے تھے، جن کا بایاں ہاتھ کوہنی سے کٹا ہوا تھا۔ وہ اس معذور ہاتھ سے بھی زندگی کے تمام کام خود کرتے تھے۔ انہیں اس معذوری کے سبب کسی چیز کا غم نہیں تھا، وہ اس کمی پر بھی خوش تھے۔ انہوں نے ایم اے انگریزی کیا ہوا تھا۔ ہر شام کو وہ غازان اور ابتہاج کو انگریزی پڑھاتے تھے۔ ان کے بقیہ مضامین کے لیے انہوں نے استاد رکھے تھے، مگر چونکہ ان کو خود انگریزی پر عبور حاصل تھا، اس لیے وہ یہ فریضہ خود ہی سر انجام دیتے تھے۔ وہ دونوں فرما برداری سے آ جاتے تھے۔ غازان پورے دھیان سے سبق پڑھتا تھا، تایا کے دیے ہوئے ٹیسٹ کی تیاری کرتا تھا، جبکہ ابتہاج ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ ہر ٹیسٹ میں اسے 0 نمبر لے رکھے تھے۔ یوسف خان اس کے مستقبل کو لے کر پریشان تھے۔ پے در پہ پڑنے والے ڈنڈوں نے اسے ادموا بنا دیا تھا۔ اس کا حشر نشر بگاڑ کے وہ ہامتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ مسلسل مارنے سے انہیں بری طرح سانس چڑھ گیا تھا۔ اب بتاؤ، مجھے سنائی دیتا ہے یا نہیں؟ وہ اسے للکارنے لگے۔ ابتہاج ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ یہ مار، یہ ڈانٹ اور یہ سلواتیں وہ آئے روز سنتا تھا۔ اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ غازان اب مزے کی بجائے الرٹ سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گلے لالا کو پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ انہماک سے بسکٹ کھائے جا رہی تھی۔ سمینہ بیگم رو رہی تھی۔ مسفرہ انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ خرسندہ بیگم پرسکون تھی۔ انہوں نے کسی سولو شو کی طرح ابتہاج کی پٹائی دیکھی تھی۔ کل یہ ٹیسٹ میں تم سے دوبارہ لوں گا اور اگلی بار… وہ قریب آئے، اس کا منہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اگلی بار تمہیں 0 نمبر لیے تو میں تمہاری پسلیاں گنتے ہوئے توڑوں گا، انہوں نے چبا چبا کے کہا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں ہزیمت اتری۔ اس نے یکتک باپ کو دیکھا، جو اتنا مارنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہوا تھا، حالانکہ خود سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں اپنی جگہ جم گئی تھیں۔ میں دوبارہ ٹیسٹ نہیں دوں گا، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ ٹیسٹ نہیں دو گے؟ ٹیسٹ تو تمہارا باپ بھی دے گا، سمجھے تم؟ تو خود سے لے لے، میں نہیں پڑھوں گا، وہ چیخا۔ آواز نیچی رکھو اپنی۔ نہیں رکھوں گا، وہ رو پڑا بے بسی سے۔ غازان نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ کوہنیوں سے آنسو پوंچھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ میں کبھی پڑھائی نہیں کروں گا، مجھے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھائیں، ان سب کو پڑھائیں، میں ایک لفظ نہیں پڑھوں گا۔ تم ضرور پڑھو گے، وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ لالا، کلیم کی آواز پر ان کے قدم تھم گئے۔ جانے دیں اسے، کچھ مت کہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومے۔ کلیم فوارے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے سمینہ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی۔ شکر کوئی تو بچانے آیا تھا۔ یہ ہر روز یہی تماشا کرتا ہے، میں کب تک برداشت کروں گا؟ وہ ضبط سے کہہ رہے تھے۔ جب تک آپ کر سکتے ہیں، رکھائی سے کہتے وہ ان کے پاس سے گزر کر ابتہاج کے پاس چلے گئے، جو کانپ رہا تھا۔ وہ 12 سال کا لڑکا بہت کمزور تھا۔ کلیم اللہ نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ جاؤ گل پانی لاؤ۔ انہوں نے بیٹی کو پانی لانے بھیجا۔ ابتہاج کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ غازان ہمدردی سے اس کے قریب ہو گیا۔ کلیم پلٹ کے یوسف تک آیا اور ان کے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ مار کٹائی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ آپ بچے کو تشدد اور ہراسانی سکھا رہے ہیں۔ آج آپ اسے مار رہے ہیں، کل وہ کسی اور کو مارے گا۔ یہ 12 سال کا بچہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے؟ گھر والے بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ہی اسے مارنا سکھائیں گے تو وہ کچھ اور کیا سیکھے گا؟ یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ برہم ہوئے۔ کیونکہ یہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ سرد مہری سے بولے۔ اس عمر میں بچے کھیل کود چاہتے ہیں، موج مستی چاہتے ہیں، انہیں کتابیں نہیں اچھی لگتی۔ غازان تو ایسا نہیں ہے، وہ تو سارا دن پڑھتا ہے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، وہ پڑھتا ہے کیونکہ کچھ بچے خود سے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ ابتہاج کو پیار سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، انہوں نے تحمل سے کہا۔ میں نہیں پڑھوں گا، ابتہاج بدلے حاضی سے بولا۔ دیکھا، سن لیا، یہی چلن ہے اس کے، یہی ضد، یہی ہٹ درمی مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں اسے، وہ رسان سے کہتے ہوئے پلٹے۔ اسی لمحے گل پانی کا گلاس دونوں ہاتھوں میں دبائے شڑپ شڑپ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ سارا پانی اس نے راستے میں گرا دیا تھا۔ ایک آخری گھونٹ بچا تھا۔ اس نے بڑے ہی عاجزی سے باپ کی طرف گلاس بڑھایا۔ کلیم نے گلاس لے کر اس میں پانی کی مقدار دیکھی تو غش کھا کر رہ گیا۔ گل معصومیت سے پلکیں جھپکتی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس چھوڑی اور اس گلاس کو ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ ایسے ہی ابتہاج کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھ گئے اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ابتہاج کے گھٹنوں میں بھاری لرزہ تھا۔ دیکھو ابتہاج، میں مانتا ہوں کہ پڑھائی بورنگ ہوتی ہے، دل بھرا دیتی ہے، غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے ان کتابوں کو پھاڑ دوں یا پھر جلا دوں، بس کسی طرح اس زحمت سے جان چھڑا لوں۔ تمہاری عمر میں بچے ایسا ہی سوچتے ہیں۔
तुम अभी छोटे हो, तुम अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी उम्र और तजुर्बा दोनों से ज़्यादा है। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भले ही परेशान ना हो, मगर हम हैं। हमें तुम्हारा एक बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल चाहिए, वो नरमी से कह रहे थे, जबकि इब्तिहाज डुबडुबाती आंखों से उन्हें देख रहा था। यूसुफ खान निढाल से सहन की सीढ़ियों पर बैठ गए। रेशम भागकर उनके लिए पानी लाने लगी। तुम्हारे बाबा ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हम सब पढ़ रहे हैं। एक अच्छा और कामयाब इंसान बनने के लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ा जाए, अच्छी तालीम हासिल की जाए ताकि शऊर आ जाए, अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए। तालीम अच्छा इंसान नहीं बनाती। वो रुखाई से बोला। कलीम मुस्कुराए। अच्छा, फिर क्या बनाती है? तालीम इंसान को चालाक कर देती है। तालीम याफ्ता इंसान के पास ढेर सारी मालूमात होती हैं, बस और कुछ नहीं होता। वो नाक चढ़ाकर बोला। मालूमात होना बुरी बात है, इब्तिहाज। हर किसी को नहीं चाहिए होती मालूमात। यही ज़हरीली बातें ये मुँह से निकालता है पर मेरा पारा चढ़ जाता है। यूसुफ खान तेवरा के बोले, भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे करने दीजिए। कलीम ने नरमी से मगर खुश्क लहजे में उन्हें पुचकारा। उन्होंने सर झटक दिया। तुम समझाओगी और ये समझ जाएगा। मेरा खून है, मैं जानता हूँ इसे। देखो इब्तिहाज, तालीम का सिर्फ एक मकसद होता है, अच्छाई और बुराई की तमीज़। अगर तुम अच्छाई और बुराई की तमीज़ है मुझे, उसने दुरुस्ती से उनकी बात काटी, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराए। मुझे पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। यानी तुम्हें तालीम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो रुखाई से बोले। ठीक है, तुम बहुत लायक हो, तुम्हें सब आता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुम सब जानते हो, हम तुम्हें फिर भी पढ़ाएंगे। वो कतियत से कहते हुए खड़े हो गए। तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे और एक आला इंसान बनोगे। मैं नहीं जाऊंगा, वो गुर्राया। तुम जरूर जाओगे इब्तिहाज। अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हारा इस हवेली से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी गुलेल, तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारे दोस्त, हर चीज को तुमसे दूर कर देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? वो बेचैन हो गया। हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हें एक कमरे में कैद कर लेंगे, अगर तुमने पढ़ाई से इनकार किया तो। पढ़ाई को मैं हमेशा इनकार करूंगा चचा जान, मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको बहुत शौक हो रहा है तो अपनी बेटी को पढ़ाएं, मैं मर जाऊंगा मगर पढ़ाई नहीं करूंगा। वो कपकपाती टांगों के साथ खड़ा हो गया। यूसुफ खान ने सर हाथों में गिरा दिया। तुम मुस्तकबिल के सरदार हो इब्तिहाज, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो सरदार कभी नहीं बन सकोगे। उन्होंने आखिरी दाव दागा। मुझे नहीं बनना सरदार, इस गाजान को बना दे। तलखी से कहता वो डगमगाते हुए बाहर चला गया। कलीमुल्ला ने गहरी सांस छोड़ दी। कुछ बच्चे लाइलाज होते हैं, वो आपको जिश नहीं करते, तबाह कर देते हैं। आप उन्हें समझाएं, धमकाएं या फिर लालच दें, वो किसी भी तरह काबू में नहीं आते। वो जिद्दी, अड़ियल और बेतहाशा सर्द होते हैं, उनमें जरा भी लचक नहीं होती। ऐसे बच्चे अपना बचपन और जवानी दोनों बर्बाद कर देते हैं। जब तक उनको समझ आती है, उनकी शख्सियत तबाह बर्बाद हो चुकी होती है। ऐसे बच्चे माँ बाप तक को नाको चन्ने चबवा देते हैं। वो जानते थे कि इस वक्त इब्तिहाज बात नहीं सुनेगा। वो गुस्से में था। हम दूसरों की बात तब समझ सकते हैं जब हम नॉर्मल होते हैं, हमारे हवास, हमारे जज्बात और हमारी दिमागी हालत स्टेबल होती है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ गायब है तो हम कभी भी दूसरों की बात नहीं समझ सकते। इसलिए उन्होंने इब्तिहाज को जाने से रोका नहीं था। कुछ दिनों में उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, उसकी जिस्मानी तकलीफ दूर हो जाएगी और वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो जाके उसे समझाएंगे। वो गहरी सांस लेकर मुड़े तो पीछे सीढ़ियों पर यूसुफ खान उन्हें तंजिया नजरों से देख रहे थे। समीना बेगम उठ के इब्तिहाज के पीछे जा चुकी थी। मुस्फिरा अलबत्ता सतून के साथ सहमी सी खड़ी थी। मैं फिर समझाऊंगा, बच्चा है, अभी गुस्से में था इसलिए ऐसे कह गया। उन्होंने मफाहमी अंदाज में कहा। वो मेरी औलाद है कलीम, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि वो किस कदर हर धर्म है। वो थके थके से खड़े हो गए। वो नहीं पढ़ेगा, उसने बोल दिया है ना, अब वो मर जाएगा मगर स्कूल नहीं जाएगा। भाई साहब बुरा मत मानिएगा मगर, वो कहते कहते रुके। आपने उसे मुतनफिर कर दिया है, इतना कौन मारता है अपने बच्चे को? तुम्हारी एक औलाद है, वो भी निहायत फर्माबरदार और नेक। तुम इस 7 साल की बच्ची को जो कहते हो वो कर देती है। मेरी औलाद ऐसी नहीं है, वो सरकिश है, बागी है। वो हर बात का जवाब इतनी रुखाई और बेहयाई से देती है कि खून खोल देती है। मुझे कोई शौक नहीं है उसे मारने का। वो लड़का मजबूर कर देता है। मेरा सब्र खत्म खत्म हो जाता है उसकी बदजुबानी के आगे। वो अपना गुस्सा थूकते वहां से चले गए। उनके सर में दर्द शुरू हो गया था। कलीमुल्ला ने गहरी सांस ली।
اگر بیٹا اتنا ہر دھرم تھا تو باپ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ ہمارے بچے ہمارا عکس ہوتے ہیں، ہم جیسے ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنی جوانی میں ویسا دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بچپن کی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے، نشوونما پانے کی ہوتی ہے، اس وقت سوچ میں لچک ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو کسی سمت موڑ سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی لچک ختم ہوتی جاتی ہے، ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ پھر آپ انہیں جتنا سمجھاتے ہیں ان کا رد عمل اس سے بہت برا آتا ہے۔ بچپن سے جو چیزیں انہوں نے اپنے خون میں ڈالی ہوتی ہیں، اپنا دماغ، اپنا ضمیر، جن چیزوں پر پالا ہوتا ہے، وہ چیزیں بڑے ہو کر، جوان ہو کر ان کے اعمال میں آ جاتی ہیں۔ وہ بیر کے درخت پر چڑھ کے اونچی ٹہنی پر پیٹھ کے بل لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں غلیل تھی اور جیب کنکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ نری دوپہر تھی، حویلی کے لوگ سو رہے تھے، چاروں طرف وادیوں میں مکمل سکوت تھا، کسی جانور کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ غلیل سے درخت پہ آنے والی چڑیوں کا نشانہ باندھ رہا تھا۔ باپ سے لڑنے کے بعد یہ تیسرا دن تھا جب وہ اسکول نہیں گیا تھا۔ وہ خوش تھا، اس کا دو ٹوک فیصلہ کامیاب ہوا تھا، جان چھوٹ گئی تھی روکھی سوکھی کتابوں سے۔ کچھ دیر میں غازان بھی اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ وہ قدم قدم چل کے درخت کے نیچے آن کھڑا ہوا اور تنے کے گرد بازو حمائل کر کے اوپر دیکھا، جہاں وہ درخت کی سرسبز شاخوں میں کسی چیتے کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ابتہاج، تم اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ 13 سالہ غازان سمجھدار تھا، اس لیے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے اسکول پسند نہیں، وہ سرد بوری سے بولا۔ تایا جان ناراض ہو جائیں گے، پورا ایون جاتا ہے اسکول، سارے لڑکے آتے ہیں، صرف تم نہیں جاتے۔ دلاور، غفار، مدثر اور شفیق بھی نہیں جاتے، زیادہ جھوٹ مت بولو۔ وہ جل کے بولا، ہاں کیونکہ یہ سارے تمہارے دوست ہیں۔ اس نے چوٹ کی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ گردن گھما کے اسے دیکھنے لگا۔ غازان اسکول کے یونیفارم میں تھا، وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ تم جا رہے ہو نا، یہی کافی ہے، پڑھ لکھ کر بن جانا بڑا فوجی افسر، مجھے نہیں پڑھنا۔ تمہیں پڑھائی اچھی نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا، جو جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا وہ میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ وہ جیسے مذاکرات کر رہا تھا۔ نہیں سمجھنا مجھے کچھ بھی، سمجھے تم؟ وہ رکھائی سے بولا۔ مگر تم میری مدد تو لے، یہاں سے جاؤ غازان، ورنہ میں چڑیوں کی بجائے تمہارے سر کا نشانہ لے لوں گا۔ اس نے غلیل کا رخ اس کی طرف کیا، اسے بعید نہیں تھی کہ وہ ایسا کر بھی دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں دریائے چترال کے کناروں سے باقاعدہ ڈھونڈ کے لاتا تھا۔ اس کا نشانہ اچھا تھا، وہ اتنی سختی سے پتھر مارتا تھا کہ دماغ گھوم جاتا تھا۔ غازان اسے پنگا نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس پر لعنت بھیج کر وہاں سے چلا گیا۔ میں تمہیں پڑھاؤں گا، آیا بڑا، وہ نخوت سے کہتے ہوئے واپس کھیلنے لگ گیا۔ استبل کے اندر سرور خان نے شندور پولو کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بڑا سا پولو گراؤنڈ بنایا تھا، جہاں چترال کی پولو ٹیم سال ہر سال مشقیں کرتی تھی۔ یہ استبل حویلی سے دور دریائے چترال کے کنارے ہموار جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں پورے پاکستان سے بیش قیمت اعلیٰ نسل اور خوبصورت گھوڑے منگوائے گئے تھے۔ یہ گھوڑے سردار کی اپنی ملکیت تھے، لیکن اس پر سواری پورا چترال کرتا تھا۔ سرور خان نے کسی کو گھوڑوں پر سوار ہونے یا گھڑ سواری کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا استبل ہر روز لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ وہ خود بھی پہلوانی کی طرح پولو کے بھی شوقین تھے، اور جب مقابلہ گلگت اور چترال کے مابین ہوتا تو وہ ان کی خوشی کی انتہا دیدنی ہوتی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار استبل آتے تھے اور باقاعدگی سے کھلاڑیوں کی مشقوں کا جائزہ لیتے تھے۔ ان کے دونوں سپوت نعیم اور کلیم چترال پولو ٹیم میں تھے اور پچھلے 6 سال سے باقاعدگی سے پولو کھیل رہے تھے۔ مجاہد کو بھی گھڑ سواری کا شوق تھا، مگر ابھی وہ پڑھ رہا تھا۔ یوسف خان اپنے ہاتھ کے سبب پولو نہیں کھیل سکتے تھے، وہ گھڑ سواری بھی بہت مشکل سے کرتے تھے۔ شندور پولو فیسٹیول قریب آ رہا تھا، 15 دن رہ گئے تھے۔ میلے کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ سرور خان آج استبل کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مقامی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ چونکہ یہ مقابلہ بلتیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر شکست کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ بلتیوں کی طرف سے بھی سرداری تھی اور کھواریوں کی طرف بھی سرداری تھی۔ یہ مقابلہ محض پولو کا نہیں ہوتا تھا، یہ مقابلہ دونوں بڑی طاقتوں کی پیمائش کا ہوتا تھا۔ جہاں ان کے پاس پورا چترال تھا اور طاقت تو پیسے کی ریل پیل تھی، وہ کیوں کر خود کو شکست سے دوچار کر سکتے تھے۔ جب پیسہ، طاقت اور پوزیشن ہو تو ہار بری نہیں لگتی، ہار گھٹیا لگتی ہے، چیپ، انتہائی چیپ۔ میدان میں پولو کی ٹیم کے لڑکے پوری سنجیدگی اور انہماک سے پولو کھیل رہے تھے۔
घोड़ों के पैरों तले धूल उड़ रही थी। अजीब सी धड़धड़ाहट थी जो सारे में गूंज रही थी। वो लॉन के कत्ते पर खड़े थे। दाएं हाथ के नीचे छड़ी दबी थी और सर पर दस्तार सजी हुई थी। उनके दो मुलाजिम उनके पीछे खड़े थे और उनके दाएं बाएं कमेटी के मेंबरान थे जिनका ताल्लुक चित्राल से ही था। पीछे खड़े मुलाजिम ने हाथ बढ़ाकर छतरी उन पर थामी हुई थी। आज सूरज निकला हुआ था तो धूप चुभ रही थी। अस्तबल में घुड़सवारों का रश था। कुछ मकामी शायकीन भी मैच देखने आए थे। जा बजा इस अरसे में लोग ही लोग नजर आ रहे थे। सरवर खान भवों पे हाथ का छज्जा बनाकर कलीम को देख रहे थे जो अपनी बिलोरी पर बैठा किसी देव मालाई कलीम से कम शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसकी स्याह बिलोरी एक आला नस्ल की चिकनी और ऊंचे कद काठ की घोड़ी थी। 2 साल पहले कलीम उसे किसी खाना बदोश से खरीद कर लाया था। दरअसल खाना बदोश के पास उसका नर भी मौजूद था। चूंकि वो हर वक्त सफर में होते हैं इसलिए किसी पड़ाव में उस खूबसूरत घोड़े ने कुछ जहरीला निकल लिया। इस पड़ाव से अगले पड़ाव तक वो मर चुका था। उसे रास्ते में छोड़कर वो अपने सफर पर रवाना हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि नर की गैर मौजूदगी में हामला मादा ज्यादा अरसे तक मोतदिल नहीं रह पाएगी। मादा 1-2 हफ्ते तक खाने में सुस्ती दिखाती रही, फिर उसने चलना छोड़ दिया। वो जानवरों के साथ चरने के लिए जाने से गुरेज करने लगी। उसकी खराब तबीयत और उसका डिप्रेस्ड अंदाज देखकर खाना बदोश को लगा कि वो भी मरने वाली है। घोड़ा हलाल जानवर तो है नहीं कि उसे ज़िबा करके खा लिया जाए। जब ये बीमार होता है तो जानी नहीं सिर्फ माली नुकसान होता है। खाना बदोश को भी ये घाटा सोगवार गुजरा। इसी समय वो चलते चलते कालाश की वादियों में दाखिल हो गया। इन दिनों कालाश में कलीमुल्ला शाह सरदार के लिए कुछ जरूरी काम करवा रहा था। खाना बदोश के पास सिसकती बिलकती घोड़ी देखी तो उस पर फरेफ्ता हो गए। वैसे भी उनको घोड़ों का बदरजहा शौक था। उन्होंने अच्छी कीमत पर घोड़ी को खरीद लिया। सौदागर ने घोड़ी की खराब हालत और बीमार तबीयत के बारे में उन्हें आगाह कर दिया था, मगर उन्होंने कतन उसकी परवाह नहीं की। वो जानते थे कि वो इलाज करके उसे ठीक कर सकते हैं। वो घोड़ी की खूबसूरती पर उसकी बीमारी को फोकियत देकर उसे छोड़ नहीं सकते थे और वैसे भी वो हामला थी। अगर वो ना भी बची तो उसका बच्चा बच सकता था। सौदागर को फिक्र थी कि घोड़ी को हमला हुए 1 महीना ही हुआ था। बच्चा जन्ने तक वो जिंदा नहीं बच सकेगी, इसलिए उसने दौराने सफर इस अनदेखे बोझ से जान छुड़ा ली। कलीम घोड़ी को अस्तबल लाया और एक बेहतरीन वेटरनरी डॉक्टर से उसका इलाज कराया। घोड़ी को डिप्रेशन हुआ था। हाँ, जानवरों को भी डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन उसके तनहा रह जाने की वजह से हुआ था। अस्तबल में आने के बाद उसका बाकी घोड़ों से राब्ता हुआ। कुछ डॉक्टर ने टोटके आजमाए, उस पर मेहनत की, जिसके बाद वो ठीक हो गई और उसने दूसरे घोड़ों के साथ सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कलीम ने उसका नाम बलोरी रखा, जिसका मतलब होता है कांच। कांच यानी नाजुक और बेहद हसीन। करीबन 10 माह बाद उसने बच्चा जन्म लिया। बच्चा नर था। ये नर अपने कद काठ और खूबसूरती में माँ पर गया था। उसके अंदर की संजीदगी और उसके अंदर का गरूर लाफानी था। कलीम ने वो गुले लाला को दे दिया। गुले लाला इन दिनों ईरान के बादशाह बादशाह रुस्तम की कहानियां पढ़ रही थी। उसने इस छोटे घोड़े का नाम रुस्तम रख दिया। रुस्तम अब गुले लाला का था। जब कलीम अस्तबल आते थे वो भी उनके साथ आती थी। कलीम उसे रुस्तम की सवारी कराता था। चूंकि रुस्तम खुद भी छोटा था इसलिए वो गुले लाला की सवारी के लिए मुनासिब थे। बाकी सारे घोड़े गुल के कद और काबू से बाहर थे। आज भी वो आई थी। मैदान से हटकर लॉन के कत्ते पर रुस्तम पर बैठी हुई थी, कहीं वो गिर ना जाए। इस एहतियात के सबब महाबत खान मुलाजिम उसके साथ था। वो घोड़े पर किसी नन्ही शहजादी की तरह बैठी हुई थी। रुस्तम ने पैदाइश के बाद अपनी पीठ पर इंसानी शक्ल में सिर्फ एक लम्स महसूस किया था और वो लम्स गुले लाला का था। जिस कदर वो खूंखार और जिद्दी घोड़ा था, मुमकिन था कि वो गुल के अलावा ये लम्स किसी को महसूस करने ना देता। खुद उसकी माँ भी बड़ी मुश्किल से कलीमुल्लाह पर राजी हुई थी। वो अपने सौदागर की तमाज़त नहीं भूल पा रही थी। रुस्तम की पैदाइश तक 10 महीने कलीमुल्लाह ने उसकी खिदमत की थी। वो उनको खुद पर बैठने की इजाज़त देकर ये एहसान उतार रही थी। आखिरी राउंड हो गया तो खिलाड़ी मैदान ही में घोड़े रोककर धप धप उतर गए, सिवाय कलीम के। वो सब घोड़ों को मुरस्सा लगामों से थामे सस्ताने के लिए पैदल चलने लगे। कलीम बलोरी को भगाकर सरवर खान तक आया। लगाम खींचकर उसने बलोरी को रोका और फिर मुस्कुराता हुआ नीचे आया। सरवर खान के चेहरे पर अताप फैला हुआ था। वो सर से हेलमेट उतारकर उनकी तरफ आए तो सरवर खान की आंखों की पुतलियां हिल रही थी। वंडरफुल कलीम, जबरदस्त। कमेटी के सरबराह ने तहसीन भरे अंदाज में कहा। वो मुस्कुराया। शुक्रिया सर, तुमने कमाल कर दिया है। इस बार इसी तरह खेले तो बल्ती हमसे नहीं जीत पाएंगे इंशाल्लाह। वो तमाम मेंबरान से हाथ मिलाता हुआ जा रहा था।
سرور خان کے سامنے رک کر اس نے خود کو جھکایا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپک دیا، مگر ان کا غصہ برقرار تھا۔ کلیم ان کے سوبر تاثرات دیکھ کے چونک گیا۔ کیا ہوا بابا؟ آپ کو کارکردگی اچھی نہیں لگی کیا؟ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ وہ پھر نہیں آیا؟ انہوں نے نعیم اللہ کے بابت پوچھا۔ کلیم نے گہری سانس نکالی۔ نہیں، یہ اور اس کی غیر سنجیدگیاں، وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ شدت جذبات سے چھڑی پہ رکھا ہاتھ تھر تھرایا۔ خفا نہ ہو بابا جان، وہ مصروف ہوگا، آ جائے گا۔ اس نے قریب آ کے ان کا کندھا تھام لیا۔ آج کارکردگی کا میچ تھا، اس کے علاوہ اسے کون سا ایسا ضروری کام پڑ گیا کہ وہ نہیں آیا؟ وہ بہت برہمی سے پوچھ رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں ملازموں سے، انہوں نے دلاسا دیا، مگر اسی لمحے وہ استبل کے گیٹ سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ٹیم کا یونیفارم پہنے، سر پہ ہیلمٹ رکھ رہا تھا۔ کھلاڑیوں کو میدان سے واپس جاتا دیکھ کے وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر دھیرے سے ہیلمٹ واپس اتارا اور یہاں وہاں ناسمجھی سے دیکھا۔ سرور خان ضبط سے اسے دیکھ رہے تھے۔ باپ کو میدان میں دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے سرنگ پھٹ گئی۔ وہی اب عزت افزائی ہونے والی تھی۔ سرور خان نے اپنی سرداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گھٹنے توڑنے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے ان کے پاس آیا اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ کہاں تھے تم اب تک؟ سرور خان دھاڑے تھے۔ تمہیں پتا تھا نا کہ میچ ہے، پھر کیوں اتنا لیٹ ہو گئے؟ میں سردار تمہارے لیے دھوپ میں کئی گھنٹوں تک انتظار کروں گا کہ کب موصوف کی نیندیں پوری ہوں اور وہ خود کو زحمت دیتے ہوئے یہاں پہنچے۔ مجھے خود کا ملازم سمجھتے ہو؟ کمیٹی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ ہر روز آ کر تمہارا کام دیکھیں گے؟ ان کو خود کوئی اور کام نہیں ہے؟ زر خرید ملازم ہے یہ سارے۔ وہ سر جھکائے لب دبا رہے تھے۔ سرور خان کا غصہ ان کے پورے خاندان کو وراثت میں ملا ہوا تھا۔ بابا جان غصہ مت کریں، جانے دیں، کلیم نے مصلحت سے کہا۔ کیوں جانے دوں؟ اس نے پولو نہیں کھیلنا؟ تیاری ہے اس کی؟ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے تیزی سے کمیٹی کے ممبران سے پوچھا۔ جی سردار، ان کی تیاری ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، مگر یہ… وہ کہتے کہتے رکے۔ نعیم نے بدمزگی سے سر اٹھایا۔ مگر کیا؟ یہ تھوڑی لاپرواہی کرتے ہیں مشقوں میں، سب کھلاڑی آ جاتے ہیں اور یہ نہیں آتے۔ انہوں نے باپ کو دیکھ کر شیر بنتے ہوئے نعیم کی شکایت لگائی۔ حالانکہ سردار کی غیر موجودگی میں وہ نعیم کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بہرحال وہ کمیٹی سے تھے، ان پر ٹیم کی کارکردگی کا پریشر تھا۔ آج ان کا کوئی کھلاڑی یوں غیر سنجیدگی دکھائے گا تو کل خمیازہ پوری ٹیم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی لاپرواہی میں دور کرتا ہوں، وہ جارحانہ انداز میں کہتے ہوئے مڑے۔ نعیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ پلٹ کے مہابت خان کو دیکھ رہے تھے، جو گل کو لگام پکڑنا سکھا رہا تھا۔ مہابت خان، انہوں نے گررا کے آواز دی۔ مہابت خان نے آواز سنی تو بری طرح گڑبڑا گیا۔ جلدی یہاں آؤ۔ وہ گل کو چھوڑ کر سٹ پٹاتے ہوئے بھاگ کر اس طرف آیا۔ جی خان جی، آج شام تک نعیم اللہ پولو کھیلے گا اور تم اس بات کا پورا خیال رکھو گے کہ وہ سورج غروب ہونے سے قبل میدان سے باہر نہ آئے۔ انہوں نے بے لچک لہجے میں حکم دیا تھا۔ نعیم کا منہ کھل گیا۔ پورا دن، گرمیوں کا پورا دن، اف خدایا۔ جی خان جی، مہابت خان نے تابیداری سے سر کو ہم دیا۔ انہوں نے دھواں دھواں کھڑے بیٹے کو دیکھا، پھر اس پہ ایک زہریلی نظر ڈال کے آگے بڑھ گئے۔ نعیم نے اپنی جگہ جم کر میدان کو دیکھا، جہاں سے سارے کھلاڑی جا چکے تھے، صرف گل اور رستم تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس نکال کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اپنے بیڈ پر براجمان تھے۔ خرسندہ بیگم ان کے ساتھ پائنتی پر بیٹھی ان کو تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یوسف خان کو بلایا تھا، وہ کچھ ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بڑی بہو سمینہ بیگم ان کو دوا دے رہی تھیں۔ وہ ذرا آگے کو ہو کے ہتھیلی پہ رکھی جانے والی ایک ایک گولی کو دھیرے دھیرے نگل رہے تھے۔ یوسف خان ایک طرف صوفے پر براجمان تھے، اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ دوا کھانے کے بعد وہ پیچھے ہو گئے اور ذرا سکون سے ٹیک لگا لی۔ خرسندہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر ان کو لحاف سینے تک اڑا دیا۔ بہو بیگم گلاس پکڑے پکڑے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ تم جانتے ہو یوسف، میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے ڈوبتی سانسوں کے درمیان کہا۔ یوسف نے سر کو خم دیا۔ تم سے اور چترال سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ سردار اب بے تحاشا بیمار رہنے لگا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہر بادشاہ اپنے جیتے جی اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہے، اس لیے میں سردار ہونے کے ناطے اپنی موجودگی میں یہ دستار، میں اس کی طرف اشارہ کیا، اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ بہو بیگم نے دبے دبے جوش سے شوہر کا چہرہ دیکھا۔ جہاں خوشی کا، جوش کا شائبہ نہیں تھا، وہ باپ کی بات پوری سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ یوسف، انہوں نے توقف کیا، بلا شبہ تم ایک ہوشیار اور سمجھدار انسان ہو، تمہارے اندر ایک سردار بننے کی تمام قابلیت موجود ہے، تم میرے بڑے بیٹے ہو، تمہیں یہ اعزاز دینا میرے لیے قابل ستائش ہوگا
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ گے۔ بابا جان، خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ آپ نے مجھے چنا ہے۔ میں سرداری ایک تکلیف دہ سانس لی۔ نہیں نبھا سکتا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، مجھے یہ مت دیجیے گا پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بولے۔ کیا مطلب مت دیجیے گا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہو بیگم نے دبے دبے غصے سے انہیں دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سمینا، میں سرداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، میرے کندھے اس لائق نہیں ہیں، میں نے بابا جان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں۔ وہ جیسے بری طرح گھبرا گئے تھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، سرداری اتنا مشکل کام نہیں ہے، ویسے بھی آپ بڑے بیٹے ہیں تو آپ ہی کو۔ نہیں بہو، سرور خان نے اس کی خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ یوسف جسمانی طور پر سرداری کے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے ڈھکے لفظوں میں ان کے کٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو کوہنی سے آگے نہیں تھا۔ بہو بیگم کے چہرے پر کرب سا گزر گیا۔ ایک سردار جسمانی طور پر مکمل ہونا چاہیے تاکہ وہ کل آنے والے برے حالات کا سامنا کر سکے۔ کل کو تمہیں اوزار بھی تھامنے پڑیں گے اور بندوق بھی چلانی پڑے گی، تم سے لوگ ملنے بھی آئیں گے اور تمہیں لے کر بھی جائیں گے۔ تمہاری یہ کمی کل کو تمہیں رسوا کر دے گی۔ ایک سردار ہونے کے ناطے تم اپنا روب، اپنا غرور بنا نہیں پاؤ گے، تمہارا اعتماد ڈگمگاتا رہے گا۔ چترال اتنا بے معنی نہیں ہے کہ میں تمہارے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے وہ تمہیں سونپ دوں۔ بہو بیگم نے گلاس میز پہ پٹکا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ان کا تنتنا دیکھ کے یوسف نے سر جھکا دیا۔ فرسندہ بیگم کے چہرے پر بھی اداسی چھا گئی۔ بابا جان، میں سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے خود دستبرداری دی ہے۔ تم ایک ہوشیار اور سمجھدار انسان ہو۔ انہوں نے مسکرا کے اسے دیکھا، وہ مسکرا نہیں سکے۔ تمہارے باقی دونوں بھائی سرداری کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں، مجاہد ابھی چھوٹا ہے، کم عمر ہے، میں اسے اس جھنجھٹ میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ میری عمر اب تمام ہو رہی ہے، کبھی ایک بیماری ہوتی ہے تو کبھی دوسری، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بچے ایک دوسرے کو سرداری کے لیے کاٹ دیں، میں خود ہی اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ انہوں نے رسان سے کہا، خان جی، دونوں سردار نہیں بن سکتے۔ خرسندہ نے انکشاف کیا، جانتا ہوں، میں دونوں کو بنا بھی نہیں رہا، میں صرف ایک کو بناؤں گا۔ کس کو؟ بیگم نے بڑی تیزی سے پوچھا تھا۔ روئے چترال پر ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو دونوں کے مابین میں کروا کر ان کی کارکردگی کی پڑتال کروں۔ میں جو بھی شرط رکھوں گا وہ دونوں ہی اسے جیت جائیں گے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور سوچ میں پڑ گئے۔ یوسف نے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ کیا وہ خود سے ہی کسی ایک کا فیصلہ کرنے والے تھے؟ مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ نعیم اور کلیم دونوں بہت کمال تھے، دونوں میں سردار بننے کی اہلیت تھی، ان کو غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یوسف نے دل میں سوچا، دونوں صرف ایک نہج پر مجھے اپنی قابلیت دکھا سکتے ہیں۔ وہ سوچ چکے تھے۔ یوسف بے چینی سے آگے ہوا۔ کس نہج پر داجی؟ سردار ہو یا وزیر اعظم، نمبردار ہو یا نظام، کبھی اکیلا کام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنی کابینہ یعنی اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرے دونوں بیٹے انفرادی طور پر بہت مستحکم اور بہت قابل ہیں، اگر میں نے ان کا الگ الگ امتحان لیا تو وہ تو 100% کامیاب ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ دونوں کی طاقت انفرادی نہیں اجتماعی طور پر ناپوں گا۔ میں انہیں ایک ٹیم کے ساتھ کڑی آزمائش سے گزاروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اپنی کابینہ کے ساتھ کس قدر مفاہمت کرتے ہیں اور ایک گروہ میں کیسے کام کرتے ہیں۔ وہ رسانیت سے بولے، مگر ہاں جی، آپ ٹیم کس لیے بنائیں گے اور کیا کروائیں گے ان دونوں سے؟ خرسندہ بیگم کو فکر ہوئی۔ میں دونوں کو شندور کی سرزمین پر آزماؤں گا۔ چترالی شندور کو محبت سے شاندور کہتے ہیں۔ شاندور؟ میں دونوں کو الگ الگ ٹیم کا کپتان بناؤں گا، کلیم کو چترالی ٹیم کا اور نعیم کو بلتی ٹیم کا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ایک دوسرے کے مخالف آ کر وہ دونوں اپنی ٹیم کو کس سمت لے کر جاتے ہیں۔ جس نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہترین روابط اور مستحکم معاونت کی ہوگی، اس کی ٹیم خود بخود جیت جائے گی اور سردار کا فیصلہ اہل چترال اور بلتستان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کہتے کہتے وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ یوسف خان نے ستائش سے اپنے باپ کو دیکھا جنہوں نے کمال کا دماغ لگایا تھا۔ وہ ان کی ذہانت اور تدبر سے متاثر ہوئے تھے۔ اچھا فیصلہ کیا ہے خان جی، دونوں پولو کھیلتے ہیں، بغیر کسی بڑی آزمائش کے خود بخود اپنا عہدہ طے کر لیں گے۔ بیگم نے پذیرائی کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیے۔ میرا امتحان یہ نہیں تھا کہ سردار کیسا ہوگا، میرا امتحان یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا ہوگا۔ بے فکر ہو جائیں داجی، آپ نے ایک بہترین فیصلہ لیا ہے، ان سے دونوں کی اہلیت سامنے آ جائے گی۔ یوسف خان نے سراہا۔ یقیناً۔ انہوں نے ایک پرسکون سانس لی۔ دروازے سے کان لگا کر کھڑی بہو بیگم نے ہاتھ اٹھائے۔
یا اللہ تو نے میرے شوہر کو سب دیا ہے، ذہانت، قابلیت اور طاقت بھی، پھر یہ ہاتھ کیوں چھین لیا؟ کیوں اسے اپاہج کر دیا؟ یا اللہ میری بد دعا ہے داجی کو اپنے دونوں بیٹوں پر جس قدر غرور ہے ان کا غرور خاک میں مل جائے۔ میرا شوہر سردار نہیں بن سکا تو ان دونوں میں سے بھی کوئی نہ بنے۔ اپنی کالی زبان سے دی گئی بد دعا بھلا آسمان پر آمین کے ساتھ کیسے نہ سنی جاتی؟ نعیم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ سرور خان نے پولو جیتنے کی شرط رکھی ہے، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تو بابا نے یقینی طور پر کلیم کو چن لیا تھا جب ہی انہوں نے پولو کی شرط رکھی، وگرنہ وہ کوئی اور شرط بھی رکھ سکتے تھے، محض اس لیے کہ وہ پولو کھیلتے وقت لاپرواہی کرتا ہے۔ اس کے بابا اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے، ان کے دل میں سرور خان کے لیے ایک باقاعدہ نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کے بابا نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کیونکہ وہ بہرحال اپنے وکیل بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس بغض اور کینہ کے سبب اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے والد کو غلط ثابت کرنے اور اپنے بھائی کو ہرانے کے لیے استبل میں مشقیں شروع کر دیں۔ شندور میں 10 دن رہ گئے تھے۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ سارا دن ساری رات مختلف گھوڑوں پر مشقیں کرنے لگا۔ کلیم اسے یوں انتھک محنت کرتا دیکھ کے منع کرتا تھا، وہ خود کو مقابلے سے پہلے تھکا رہا تھا۔ کھلاڑی کا مقابلے سے پہلے تھک جانا اسے 70% ہرا دیتا ہے، مگر نعیم کو لگا جیسے کلیم اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اسے محنت سے روک رہا ہے تاکہ وہ مشقیں نہ کر سکے اور اس کی ٹیم ہار جائے، یوں سرداری اس کو مل جائے گی۔ وہ کسی بھی حالت میں کلیم کو سرداری نہیں دے سکتا تھا۔ گلگت کی ٹیم نے شندور سے 2 دن پہلے آنا تھا، مگر اپنی ٹیم کی حکمت عملیاں مستحکم بنانے کے لیے اس نے بڑھتی ٹیم کو 10 دن پہلے بلا لیا تھا۔ ٹیم استبل پہنچ گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنی ٹیم کو مختلف داؤ پیچ سکھاتے تھے۔ چونکہ وہ دونوں محض کھلاڑی رہ چکے تھے، انہوں نے کبھی کپتانی نہیں کی تھی، اس لیے اپنے تجربے کے لیے انہوں نے سابقہ کپتانوں اور ریٹائرڈ کھلاڑیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ نعیم نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ سرور خان بیٹے کو یوں محنت کرتا دیکھتے تو فخر سے مسکرانے لگ جاتے۔ ان کا بیٹا سرداری کے لیے پوری جان لگا رہا تھا، جبکہ کلیم کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ بابا جان کی خواہش تھی کہ وہ سرداری کے لیے نامزد ہو اور نعیم سے مقابلہ کرے، اس لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیمبر کی تلاش چھوڑ دی اور وکالت کو خیر بات کہتے ہوئے چترال آ گئے۔ وہ خود اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر پشاور جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک صحت مند تعلیم حاصل کر سکے اور اپنا مقام بنائے۔ بابا کی خواہش نے ان کے منصوبوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب ان کا منصوبہ پہلے چترال اور بعد میں یہاں ایک بہترین اسکول کی منظوری تھی تاکہ گل اور گاؤں کی باقی لڑکیاں بہترین تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ محنت کر رہے تھے، مشق بھی کرتے تھے، لیکن کپتانی کے لیے انہوں نے جان نہیں ماری۔ جو سابقہ کپتان تھے انہوں نے اسی کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ وہ بہتر جانتے تھے کہ میدان میں کھلاڑیوں کا رویہ کیسا ہوگا، تبھی وہ جیت سکیں گے۔ کلیم اللہ کپتانی سے زیادہ واقف تھا۔ اسے سب سے زیادہ بڑا اعتماد اپنی ٹیم کے باصلاحیت کھلاڑیوں پر تھا۔ وہ ہر روز ان کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے کھلاڑی اسے ہرائیں گے نہیں۔ آج کل استبل گھوڑوں کی دھڑ دھڑاہٹ سے گونجتا رہتا تھا۔ چترال کے قبائل حیران تھے کہ کس طرح دو بھائی سرداری کے لیے جسم و جان لگا رہے ہیں۔ وہ استبل کے میدان میں بھی 1 گھنٹے کا مقابلہ منعقد کرتے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ کس کی ٹیم کتنی تیار ہے۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے مقامی شائقین جوش و خروش سے آتے تھے۔ ان ٹیموں کے جیتنے سے زیادہ نعیم اور کلیم کے رد عمل سے دلچسپی تھی۔ خرسندہ پہلے تو سرور خان کے فیصلے سے بہت بہت مطمئن تھی، لیکن جیسے جیسے وہ نعیم کی جنونیت دیکھ رہی تھی ان کو ایک اندیکھا سا خوف لگ گیا تھا۔ انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کے دونوں بچے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں سرور خان سے ذکر بھی کیا تھا، مگر سرور خان ایک دفعہ جب حکم دیتے دوسری مرتبہ خود بھی نظر ثانی نہیں کرتے تھے۔ ان کا رویہ ایسا تھا کہ منہ سے بات نکلی تو پتھر کی لکیر ہو گئی۔ بہو بیگم ہر وقت کوٹتی رہتی تھیں۔ دونوں دیورانیوں کو دیکھ کے ان کے منہ سے ہمیشہ زہر اگلتا تھا۔ شوہر کے سردار بننے کا مطلب تھا ان کا سردارنی بننا، یعنی اس حویلی پر راج کرنا۔ یوسف کی محتاج زندگی نے ان سے یہ خوشی چھین لی تھی۔ دل میں کمینہ سا خیال آتا تھا کہ کاش یہ نعیم سے یا پھر کلیم سے شادی کر لی ہوتی، مگر یہ سوچ کر شادی کر لی تھی کہ وہ بڑا بیٹا ہے، سردار اسے ہی بنایا جائے گا۔ اوپر سے ان کے ماں باپ کے لیے حویلی کا سردار بیٹھ گیا تو انہوں نے انکار کرنے کو اپنی ناشکری اور گھمنڈ مان لیا۔ اس لیے دلہے میں کمی بیشی نکالنے کے بجائے انہوں نے عاجزی سے ان کا رشتہ دے دیا، گو کہ ابھی تک یوسف نے ان پر اپنی کمی سے کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا، مگر یہ خلش وہ جانے انجانے میں ڈال چکے تھے۔ جب وہ دیورانیوں کے کہنے، ان کے حکم اور فیصلوں کے آگے سر جھکائیں گی تو تضحیک سے زمین میں گھر جائیں گی۔ اپنی بڑائی، عمر اور رتبے پر غصہ آتا تھا۔ چھوٹی دیورانیاں خوش تھیں کہ ان کے شوہر سرداری کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ وہ بہو بیگم کی کھٹاس
اور خشکی سمجھ سکتی تھی۔ ان کا کھچا کھچا انداز سب بتا دیتا تھا۔ ان کا مقام بلند تھا۔ چترالیوں کے ہاں بڑوں کی بڑی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ ان سے دھیمے لہجے، نرم خو اور مدھم انداز میں بات کی جاتی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بہو بیگم کے رویے پر صبر کا گھونٹ پی لیتی۔ انہوں نے کبھی ان کے ٹھنڈے رویے کی شکایت نہیں کی۔ یہ 15 دن انہوں نے ہر طرح کی ہراسانی سہی۔ بہو بیگم ان کے سردارنی بننے سے پہلے اپنی بڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کلیم کی بیوی پر تو جیسے ان کا بس چلتا تھا، کھیتوں میں بیلوں کی طرح سارا دن اس کو جوتتی رہتی تھی۔ اس بیچاری کو دن کا سکون تھا نہ رات کا آرام۔ زندگی جیسے ایک پہیے کی طرح ہو گئی تھی، گھومتی جا رہی تھی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سرور خان سارا دن پہلوانوں کی پہلوانیاں دیکھتا، شام میں کھیتوں میں نکل جاتا، رات میں قبیلے کے سرداروں کو بلا کر دعوت رکھ لیتا۔ حویلی میں بلتی مہمانوں کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ قبیلہ بھی ان کی طرح بہت بڑا تھا۔ وہ جب آتے تھے تو پوری فوج لے کر آتے تھے۔ حویلی کے ان گنت کمروں میں ان کے لیے نت نئے بستر اور لحاف نکالے جاتے تھے۔ ان کے لیے حویلی کو سجایا جاتا تھا، کھانوں کا مینیو بدلا جاتا تھا، ان کی پسندیدہ مشروبات، مٹھائیاں اور پکوان بنائے جاتے تھے۔ شندور کے 4 دن نکال کے وہ باقی 3 دن حویلی میں گزارتے تھے۔ اب اس دفعہ وہ عین وقت پہ آ رہے تھے۔ ان کے بیٹے رمیز کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ شندور کے فوراً بعد اس کی شادی تھی۔ خود رمیز پہلے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ آ چکا تھا۔ وہ بلتیوں کی طرف سے پولو کھیلتا تھا۔ جیسے دن گزر رہے تھے، چترال کے لوگوں کی بے چینیاں بڑھ رہی تھی۔ تجسس کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے کون سا سردار بننے والا ہے۔ مختلف قبائل نے ایک دوسرے کے ساتھ شرائط بھی لگائی تھیں، چونکہ انتخاب 2 طرح سے ہوتا ہے، اول لوگوں کے ووٹ سے، دوم جو ووٹ لے رہا ہے اس کے امتحان سے۔ اس لیے لوگ یہاں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جیسے عام انتخابات میں جعلی مخالف پارٹی پر آوازیں کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ سرداری کے انتخاب میں مقامی لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں کے قبائلی سردار ان کی آپسی اتفاق سے سرداری کے لیے چنے جانے والی ولی عہد کے حق میں رضا مانگی جاتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کو سردار پر کوئی تحفظ تو نہیں۔ اگر کسی قبیلے کا سردار اعتراض اٹھاتا تو سرداری کا عمل روک دیا جاتا تھا۔ 3 سرداروں کے اعتراض کے بعد چنے جانے والے سردار کی سرداری متنازع ہو جاتی۔ یہاں اصول تھا کہ سردار اگر وہ متنازع نہ ہو تب تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ خود نہ ہٹ جائے، مگر متنازع سردار کو دوسرا کوئی شخص جو خود کو سردار نامزد کرتا ہے وہ ہٹا سکتا ہے۔ مثلاً کلیم اللہ پر 3 سرداروں نے اعتراض کیا تو نعیم اللہ اپنی شرط جیت کر اس کی سرداری ختم کروا سکتا ہے۔ متنازع سردار کی سرداری ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے، جبکہ مستحکم سردار جس پر ایک بھی اعتراض نہ ہو کی سرداری بے خطر ہوتی۔ وہ اپنے بڑھاپے میں پہنچ کر نیا سردار چن سکتا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ سردار دوران سرداری اس دنیا سے چلا جاتا اور کوئی ولی عہد نامزد نہیں کر پاتا تو مقامی جرگہ اس سردار کے قبیلے کے جوان مردوں میں سے 2 کا انتخاب کرتے اور ان کے لیے خطرناک سے خطرناک اور دشوار سے دشوار شرائط ڈھونڈتے۔ سابقہ سردار نامزد کردہ سردار کے لیے ایک شرط رکھتا تھا۔ وہ شرط کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے امیدوار کو ایک مقررہ وقت ملتا تھا۔ اس مقررہ وقت میں نامزد سردار کو اپنی شرط پوری کرنی ہوتی تھی۔ وہ ایسی شرط ہوتی تھی کہ سارا چترال اس کا گواہ بنتا تھا۔ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سردار نے شرط پوری کی یا نہیں۔ اگر وہ نہیں پوری کر پاتا تو اسے رد کر دیا جاتا اور اس کی سرداری منتقل ہو جاتی تھی۔ سرداری حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ خود کو اس کا اہل بنانا پڑتا تھا، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی سیاسی وزارت کا عہدہ نہیں تھا کہ چند تقریروں پر مل جاتا۔ یہ ایسا مقام تھا کہ جسے حاصل کرنے کے لیے امیدوار جانے لگا دیتے تھے، اپنی راتوں کی نیندیں اور خوراکیں بھول جاتے تھے۔ نعیم کلیم کے مقابلے میں دگنی محنت کر رہا تھا۔ اس نے واقعی سرداری کے لیے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ پورا چترال دیکھ سکتا تھا۔ کلیم لاپرواہ نہیں تھا، مگر وہ اس حد تک محنت بھی نہیں کر رہا تھا۔ جانے وہ کیوں لاپرواہی برت رہا تھا، شاید اسے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد کلیم کی اور گلگت کے کچھ لڑکوں کی بلوری کو لے کر لڑائی ہو گئی۔